السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمضه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، شان اور شوقت، تحمید، تمجید، تسبیح اللہ تعالی جو میرا اور آپ کا خالق، جو میرا اور آپ کا مالک، جو میرا اور آپ کا مدبر، جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بحیثیت انسان مبعوث کیا، اور اس کے بے شمار نعمتیں میرے اور آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی عظیم ترین نعمت سے مالا مال کیا، اور اس کے علاوہ کئیوں نعمتیں مجھے اور آپ کو دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے بعد درود و سلام تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخر نبی خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم و مکرم پیارے بچوں، اسٹوڈیو میں موجود تمام مرد و خواتین، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عنوان کے تحت آپ کے روبرو کھڑے ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے توفیق عنایت بخشی ہے، وہ ہیں دینی علم کی اہمیت اور دین علم دنیا اور آخرت کے نجات کی کامیابی. محترم سامعین، یقیناً آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یقیناً دین اسلام ایک ایسا دین مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ جس سے انسان اس دنیا میں انسان بنا رہتا ہے. یقیناً علم سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی اسے ضلالت سے نکال کر روشنی کی طرف ڈھکیلتا ہے، اور یقیناً علم دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک انسان اس دنیا میں ڈسپلین، اچھے اخلاق سیکھتا ہے، رہنے کا سلیقہ، بیٹھنے کا سلیقہ، ہر اعتبار سے زندگی گزارنے کا طریقہ اسے علم سکھاتا ہے. یقیناً مجھے اور آپ کو یہ چیز یاد دلاتی ہے قرآن مجید کہ اس امت محمدیہ کے نبی اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارا جاتا تھا تو امی کے نام سے پکارا جاتا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ امی تھے. لہذا اس امت محمدیہ کے نبی کے اوپر، ہم تمام کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے جس آیت کریمہ کو اس دنیا میں بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے، اس آیت کریمہ یقیناً اس بات کی دلیل ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یقیناً دین اسلام میں علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے.
آئیے اس آیت کریمہ کو سنیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ العلق کے شروع کے 5 آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھ اے نبی اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، یقیناً تیرا رب وہ چیزیں تجھے سکھایا جو تو جانتا ہی نہیں. اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے، جو یقیناً تو پڑھ اپنے رب کے نام سے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. میرے سامعین کرام، یہاں پر اگر غور کیا جائے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر ایک حد بتلائی ہے کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی نام لیا جائے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی آپ کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. لہذا اگر اس کیٹیگری سے دیکھا جائے، اس چیز کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یقیناً دین اسلام کے اعتبار سے علم کے 2 اقسام ہیں، 2 قسم ہیں. سب سے پہلے یقیناً علم النافع، کیونکہ دنیا میں بہت سارے علم ہیں، لیکن اس علم جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یقیناً وہ علم نافع ہونی چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیک کرتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ایک انسان کے دل میں آتا ہو، یقیناً وہ دین علم نافع ہیں. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی طرف. اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا ملعونہ، کہ مکمل دنیا یہ لعنت والی چیز ہے. کہا ملعون ما فیہا، اور دنیا یہ تمام تر ملعون والی چیز ہے، اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام کے تمام ملعون ہیں، تمام کے تمام ملعون ہیں. جو ہم استعمال کرتے ہیں، جسے ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے روزمرہ کے ایام میں، وہ مجھے اور آپ کو یوز ہوتے ہیں، تمام تر چیزیں ملعون ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے الا ابتغی بہ وجہ اللہ، ہاں لیکن وہ چیز ملعون نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی تلاش کی جاتی ہوں. یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ملعون نہیں ہے. لہذا اگر ہم اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً وہ علم جو صرف اور صرف ہم دنیاوی اعتبار سے سیکھتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے سیکھتے ہیں، اور ہم اس سیکھنے کے راستے پر اگر ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اوامر کا اگر ہم اور آپ اس پر نہیں چلتے، اس پر بغیر چلے اگر ہم اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں، یقیناً یہ علم نافع نہیں ہے. آئیے اور ایک علم جسے علم ضار کہا جاتا ہے، نقصان دہ علم. جیسا کہ میں بتاتا چلوں کہ جیسا کہ میجک جب ہم اور آپ سیکھتے ہیں، یقیناً یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک فن ہے، جسے کئیوں اس کے اور بھی ڈگریز وغیرہ ہوتے ہیں. علم یقیناً علم دار جیسا کہ جادو وغیرہ سیکھنا، میجک کرنا، یا اسی طرح کئیوں قسم کے جو ہم اور آپ علم سیکھتے ہیں جو مجھے اور آپ کو نقصان دہ ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے نہیں دیتی یہ علم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنا، یقیناً یہ علم اس چیز سے روکتی ہیں، اور یقیناً یہی علم دار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے تم سوال کرنا علم کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا اس علم سے جس علم کا حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. حضرات، یقیناً علم نافع سیکھنا اور سکھانا یقیناً یہ بہت ہی بڑا کام ہے. آئیے اس حدیث کی طرف. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ یقیناً جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کا رجسٹریشن بند ہو جاتا ہے. ایک انسان مر گیا تو اس کے رائٹ اینڈ لیفٹ جو فرشتے ہوتے ہیں، یقیناً وہ فرشتے اس کے نام اعمال لکھنا بند کر دیتے ہیں، اس کا رجسٹریشن بند ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً 3 چیزیں ایک ایسی چیز ہیں جس کے ذریعے اگر بندہ اس دنیا سے چلا بھی گیا
تو یقیناً اسے اس کے اعمال کا بدلہ برابر کا لکھ دیا جاتا ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اسے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ الا من صدقۃ جاریۃ، کہ کوئی ایسا صدقہ کرتے جائے جو یقیناً ایک طویل عرصے تک اس صدقے کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم اور آپ سمجھیں کہ ہم اور آپ مرنے سے پہلے اگر ایک مسجد بنا کر گئیں اور اس مسجد جب تک اس دنیا میں قائم رہی، جب تک اس مسجد میں مصلیین کرام نماز پڑھتے رہے، برابر کا ثواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے جو مسجد بنا کر اس دنیا سے چلا گیا ہے، یقیناً اسے ملتا رہتا ہے۔ یا صدقۃ جاریہ۔ اور دوسری چیز او علم ينتفع به، کہ ایک انسان ایسا علم چھوڑ کر جائے جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے، ایک ایسا علم چھوڑ کر جائے جس کے ذریعے وہ خوف الہی تلاش کریں، ایک ایسا علم چھوڑ کر جائے جو انسان کو انسان بناتا ہو۔ جیسا کہ اگر ہم اور آپ سمجھیں کہ ایک مدرسے کا ایک معلم ہے جو سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور وہ مولوی گزر جاتا ہے، وہ معلم اس کا انتقال ہو جاتا ہے، باوجود اس کے انتقال کے اس کے اسٹوڈنٹس، اس کے شاگرد جب تک اس کا دیا ہوا علم اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، برابر کا سکھانے والے کو بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ یہ دوسرا قسم۔ تیسری قسم اللہ کے نبی نے کہا او ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کر جانا کہ باپ مرنے کے بعد بیٹا اس کے قابل رہنا کہ باپ کے قبر پر ٹھہر کر باپ کے لیے دعا کرے۔ ایک نیک صالح انسان جو اپنے بچوں کو نیک بنا کر جاتا ہے، اس کا نیک بنا کے جانا ہی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یعنی وہ انسان مرنے کے بعد بھی برابر کا ثواب اس سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا میں حدیث اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا علم چھوڑ کر جانا جس سے تمام تر لوگ اس کے شاگرد لگاتار یہ راستہ بڑھتا جائے اور ہر ایک اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یقیناً اس سے ہی ایک علم دین کی اہمیت مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، آئیے اس حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے والے سب سے بہترین انسان کے بارے میں بتلایا اور کہا کہ دنیا میں کوئی ڈاکٹر سب سے اچھا انسان نہیں ہے علم کے اعتبار سے، کوئی بڑا ایڈوکیٹ علم کے اعتبار سے سب سے عمدہ نہیں ہے، کوئی اچھا سائنٹسٹ عمدہ نہیں ہے، کوئی فلاں انجینئر عمدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں تم میں سے سب سے بہتر جو علم دین سیکھیں اور علم دین دوسروں کو سکھائیں۔ لہذا اس دنیا میں جتنے بھی علم دین سیکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی سکھانے والے ائمہ کرام ہیں، تمام کے تمام اس دنیا میں دین کے اعتبار سے سب سے عمدہ اعلیٰ درجے پر واقف ہیں، اعلیٰ درجے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے عمدہ اشخاص یہی ائمہ ہیں جو دین کو سکھاتے ہیں، پہلے خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا علم سیکھنے والا اور وہ شخص جو علم نہیں سیکھتا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً خود اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً ایسے شخص جو علم سیکھتے ہیں اور جو علم نہیں سیکھتے وہ برابر کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، آئیے یہ اہمیت جو مجھے اور آپ کو بتلاتی ہیں کہ یقیناً ہم اور آپ دین اسلام سیکھیں اور اس علم سے یقیناً ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں۔ آئیے اس فضیلت کی طرف میں چلتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کی طرف نکلتا ہے، دین اسلام کی طرف چل کر آتا ہے علم سیکھنے کے لیے اور راستے پر آتا ہے، راستے پر آنے والے تکالیف کا برداشت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ آئیے آگے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جب ایک اسٹوڈنٹ علم دین حاصل کرنے والا شاگرد جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ مسجد مدرسے کی طرف آتا ہے تو اس کے آنے پر فرشتے اس کا استقبال کرتے ہوئے اپنے پر نکال کر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ کسی ڈاکٹر اور انجینئر کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف علم دین سیکھنے والے شخص کے لیے ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، آنے پر جو قدم وہ اپنے زمین پر رکھتا ہے یقیناً ایک اعتبار سے وہ اس کا قدم فرشتوں کے پروں کے اوپر ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کہا کہ یقیناً ایک عالم دین کے لیے، علم سیکھنے والے بچے کے لیے اس دنیا اور آخرت میں جتنے بھی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تمام تر. اگر ہم مثال کے طور پر سمجھیں، یہ ٹیبل، یہ مائک، یہ پیپر، دنیا میں یہاں پر جتنے بھی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں علم حاصل کرنے والے، شرعی علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اور آگے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ والحیتان فی جوف الماء. یقیناً ایسے ہی سمندر میں جتنے بھی مچھلیاں ہیں، جتنے قسم کی بھی مچھلیاں ہیں، تمام تر مچھلیاں اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایک بات بتاتا چلوں، موجودہ سائنٹسٹ آج تک دنیا کے سمندر کے تہ تک نہیں پہنچی کہ اس میں کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں، کتنی قسم کے جانور اس میں پائی جاتی ہیں. یہ کسی سائنٹسٹ نے اسے مؤخر، اس کو مقدم نہیں کیا، نہیں پہچانا. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بھی چیزیں سمندر میں پائی جاتی ہیں تمام تر شرعی علم حاصل کرنے والے ایک بچے کے لیے اور سکھانے والے مولوی کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حج کا موقع ہے بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے علم سیکھنے کے لیے یا مساجد کو جاتا ہے دروس کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، شرعی علم سیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو مکمل حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. مکمل حج کا ثواب. کسی ڈاکٹر اور انجینئر کے لیے نہیں، کسی فلاں تاجر کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 70-50 لاکھ روپے رکھ کر ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جتنا ثواب وہ وہاں پر لینے کے لیے جاتا ہے اتنا ہی ثواب ایک شرعی علم حاصل کرنے والے بچے کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نام اعمال میں دے دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. حضرات گرامی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایک عالم کا علم حاصل کرنے کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک 14ویں چاند تمام تر آسمان، تمام تر ستاروں پر فضیلت ہے. یقیناً ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب چاند کی 14ویں تاریخ آتی ہے تو چاند مکمل گول رہتا ہے اور اس کا نور آسمان میں اتنا اچھا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد رہنے والے ستارے سٹارز یہ چھپ جاتے ہیں. یقیناً ایک عالم کی فضیلت تمام تر لوگوں میں ایسے ہی ہیں. ایک علم سیکھنے والا، ایک اسٹوڈنٹ، ایک عالم دین شرعی علم حاصل کرنے والا تمام تر ویسے ہی ہیں جیسا کہ 14ویں چاند تمام تر ستاروں پر ہیں. حضرات گرامی، یہ فضیلت تھی علم حاصل کرنے والے کی. آئیے امام ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں. مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یہتدی بها. کہا کہ علم حاصل کرنے والا اور عالم دین کی مثال ویسے ہی ہیں جیسا کہ آسمان میں ستارے نیچے بیٹھے رہنے والے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. یعنی واضح الفاظ میں اس طرح سمجھیں کہ جب ہم اور آپ تاریخی کی زندگی میں رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے محلوں میں تاریخی رہتی ہیں، لائٹس وغیرہ نہیں رہتے، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جو ستارے ہوتے ہیں اس کے روشنی پر ہم اور آپ اس زمین پر چلتے، اور اس سے قبل جو ہم میں سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ خود ویسے ہی چلا کرتے تھے. اللہ کے نبی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ایک مثال دی. مثال کہا کہ ایسے ہی ہیں کہ ایک عالم دین یہ انسان کو تاریکیوں میں نور کی طرح
اسے راستہ بتاتا ہے، اسے ہدایت یافتہ بناتا ہے، اسے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، یقیناً لے کر آتا ہے۔ اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہیں ایک عالم دین کی، علم سیکھنے والے کی فضیلت، کہ اگر اچانک آپ کے محلے میں جمعے کی نماز کے وقت اگر عالم دین نہیں آتا تو جمعے کا نماز اور خطبہ کون دیتا؟ آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کے والد کے انتقال پر جنازے کی نماز پر اگر علم سیکھنے والا ایک عالم دین نہیں آتا تو یقیناً آپ کو اس چیز کا سامنا، اس چیز کی دشواری ہوتی کہ یقیناً آپ اپنے ابو کے نماز جنازے پڑھانے کے بھی قابل آپ نہیں ہیں۔ یقیناً جب آپ کی شادی اگر اس کا بھی نام لے لیا جائے، اگر ایک عالم دین آپ کا خطبہ نکاح نہیں پڑھاتا تو یقیناً آپ کی شادی تک نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر کہا کہ ایک عالم دین ستاروں کی طرح تمہاری زندگی پر ہدایت یافتہ بن کر تمہیں ہدایت دیتا رہتا ہے۔ آئیے علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا علم کے اعتبار سے ہم اور آپ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ العلم خیر من المال، علم دین پیسوں سے بھی اچھا ہے، بہتر ہے۔ کس اعتبار سے؟ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مثال دی، سمجھایا العلم یحرسک وانت تحرس المال، کہ علم یقیناً یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے حالانکہ مال کی تم خود حفاظت کرنے والے بن جاتے ہو۔ یعنی یقیناً اگر ہمارے پاس علم دین ہوتا تو یقیناً ہم اور آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، اور ہم اور آپ صحیح ہدایت یافتہ ایک راستے پر ہم اور آپ چلنے والے بن جاتے۔ حالانکہ اگر پیسے دیکھا جائے تو ہم اور آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کب کون چور کہاں سے آتا، کہاں سے ہمارے جیب میں سے پیسے لے لیتا، ہم اور آپ اس کی حفاظت کرنے والے بن جاتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو علم تمہاری حفاظت کرتی، اور پیسے تم خود اس کی حفاظت کرنے والے بن جاتے۔ کہا والعلم حاکم والمال محکوم علیہ، کہ یقیناً علم یہ تم پر حاکم، تم پر سردار بن کر رہتا، اور والمال محکوم علیہ، اور مال تمہیں یقیناً غلام بنا کر رکھ دیتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا والمال تنقصه النفقہ، کہ یقیناً علم ایک ایسی چیز ہے مال ایک ایسی چیز ہے اگر تم خرچ کرو گے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ والعلم یزکو بالانفاق، اور اگر تم علم خرچ کرو گے، جتنا تم علم خرچ کرو گے اتنا زیادہ تمہارے پاس علم دوڑتا ہوا آتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور قول۔ آئیے یقیناً ہم اور آپ اس چیز کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معروف اور مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ عورت رہو، خواہ وہ مرد رہو، خواہ وہ بچہ رہو، لڑکا رہو، لڑکی رہو، کسی بھی خاندان کا رہو، کسی بھی کیٹیگری کا وہ انسان رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے علم دین سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ فرض کردہ چیز پر اگر ہم اور آپ عمل نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے پوچھے گا کہ میں نے یہ چیز تم پر فرض کی تھی، تم نے اسے حاصل کیوں نہیں کیا؟ یعنی ہم اور آپ دین علم اتنا سیکھیں کہ ہماری اور آپ کی نماز کب ٹوٹ جاتی ہے، ہماری اور آپ کا وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز جنازہ کیسا پڑھایا جاتا ہے، ہمارے ابو کے لیے کیسے دعائیں کی جاتی ہیں، دنیا میں رہنے کا سلیقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو علم دی ہے، اس علم کا سیکھنا اور اسی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنا، یہ علم سیکھنا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر ہم اور آپ اگر اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو یقین مانے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سے یقیناً اس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، میرے اور آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینی علم سے دور رکھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً میرا بچہ عالم دین بنے گا اور دنیا نہیں پڑھے گا تو وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ اگر وہ علم سیکھے گا، مسجد کی طرف جائے گا، امامت کرے گا، مدرسے میں پڑھائے گا تو زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے کمائے گا۔ یقیناً میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں قیامت کا موقع جو گرمی ہوگی، ہر انسان
پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی انسان اس سے الگ مفر نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ فلاں فلاں لوگوں کو کرسی پر بٹھاؤ اور انہیں تاج ان کے سروں پر پہناؤ، اور جب فرشتے تاج پہنائیں گے تو یقیناً حشر کے میدان میں اس تاج پہنانے کی روشنی عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ دیکھنے والا کہے گا کہ فرشتوں ان لوگوں کو تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ فرشتے جواب میں کہیں گے یہ ان لوگوں کے ماں باپ ہیں جن کے بچے دنیا میں حفظ کرے تھے، حافظ دین تھے، یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کی فضیلت پر آج ہم یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہوں۔ میں یہاں پر موجود تمام تر پیرنٹس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو بھی ایسے بٹھا کر آپ کے بھی سر کے اوپر تاج پہنائے فرشتے؟ کیا آپ کا یہ وش نہیں ہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے؟ یقیناً ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو بچپن ہی میں قرآن کا اگر ہم اور آپ تعلیم دیں گے تو یقیناً آپ کا بچہ بریلینٹ بن جاتا ہے، ایک ہوشیار بچہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مکمل اس قرآن مجید کا جب حفظ کر لیتا ہے، 30 پارے کا جب مکمل طور پر حفظ کر لیتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر اگر اور علم حاصل کرنا چاہتا تو اس کے لیے یاد کرنے میں دشواری نہیں آتی۔ حضرات گرامی، یقیناً جب آپ کا بچہ علم سیکھتا ہے تو علم کے ساتھ ادب بھی سیکھتا ہے، بڑوں سے کیسے باتیں کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہنا، ہنسی مذاق کس حد تک کرنا، کیسا رہنا، کیسی زندگی گزارنا، یہ تمام تر چیزیں دین اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا، اور دین اسلام میں یہی تمام تر چیزوں کا علم رکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، جو کہ ہمارا آپ نہیں سیکھتے۔ آج دیکھیں محلوں میں کون سا ایسا بچہ ہے جو گالی دینے سے مستثنا ہے، ایسا کون سا بچہ ہے جو جھڑکی دینے سے مستثنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی اگر ہم اور آپ اگر کسی چیز پر ڈانٹ دیتے ہیں تو مجھے اور آپ کو گھور کر دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے اور آپ کو جھڑکیاں دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ ایسے بھی چیز دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو کہیں فلاں فلاں چیز دکان سے لے کر آئے اور اس بچے کو 2-3 مرتبہ دکان کی طرف بھیج دیں تو وہ خود بیٹا اپنی ماں کو جھڑکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے ماں کیا تمہیں نہیں معلوم جب میں جاتا ہوں تو صرف 1 مرتبہ مجھے بتا دینا اور میں تمام تر چیزیں لے کر آتا ہوں۔ یہ آنکھیں دکھانا، یہ ماں باپ کو آنکھیں دکھانا، ماں باپ کے ساتھ جھڑکیاں دینا، ماں باپ کی بات نہیں سننا، یہ اس بات کی دلیل ہے میرے دوستوں کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے ادب نہیں سکھائے ہیں، اور ادب آپ یقیناً دین اسلام کے علم کے سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ یقیناً مجھے اور آپ کو یہ علم ادب سکھاتا ہے سب سے پہلے۔ اگر میں بتاتا چلوں جو ہمارے ائمہ کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے سے بھی جب علم سیکھا جاتا تو علماء کرام سب سے پہلے علم کی طرف نہیں دوڑتے، سب سے پہلے کتابوں کی طرف نظر نہیں دوڑاتے، سب سے پہلے وہ علم سے پہلے ادب سیکھتے۔ حالانکہ یہاں تک کہ ایک استاد فرماتے ہیں کہ ان کے استاد علم سیکھنے سے پہلے 20 سالوں تک ادب سیکھا اور 30 سالوں تک انہوں نے علم سیکھا، تو صرف اور صرف 20 سال تک انہوں نے ادب سیکھا۔ بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، معاشرے میں، محلوں میں کس طرح رہنا، کس طرح زندگی گزارنا، تمام تر چیزیں یہ ادب سکھاتے ہیں، اور یہ ادب علم نافع میں جڑا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، افسوس کے ساتھ ہم اور آپ اس چیز میں پیچھے ہیں۔ اگر دیکھا جائے آج بھی ہمارے اور آپ کے پیرنٹ، ہمارے اور آپ کے بچوں کے والدین یہ کہہ کر اپنے بچوں کو سلاتے ہیں کہ بچے میرے پیارے بیٹے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، اسکول کی طرف جانا ہے۔ کوئی بھی والدین اپنے بچے کو یہ کہہ کر نہیں سلاتا کہ بچے سو جا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ یقیناً یہ الا ماشاءاللہ کم تر والدین ہی ایسا کہہ کر اپنے بچوں کو سلاتے ہیں۔ حضرات گرامی، علم سیکھیں۔ اگر آپ خود سیکھیں گے تو آپ اپنے بچوں کو سکھانے کے قابل بھی بن جائیں گے۔ اگر آپ نہیں سیکھو گے یقیناً آپ کے لیے بھی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا راستہ نہیں کھلتا، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی نہیں کھلتا۔ آئیے اس حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جی، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے
اور اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، کہ امام جب بنایا جاتا ہے تو امام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس نے اپنی امامت اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی۔ اور امامت یہاں پر ہر وہ شخص ہے جسے ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی مدرسے کا ذمہ دار ہیں تو اس مدرسے کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھی جاتی ہیں کہ تم نے مدرسہ چلایا، کیسے چلایا، لوگوں کو کیسا علم دیا، لوگوں کو کس راستے کی طرف متنبع کیا، متوجہ کیا۔ یقیناً اس چیز کی طرف ایک امام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار، اور اپنے گھر والوں کی جب ذمہ داری اس کے سر کے اوپر رکھی جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھتا ہے اس شخص سے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، کہا کہ یقیناً ایک عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اپنے شوہر کے بچوں کی، اس گھر کے بارے میں، اس بچوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے شوہر کے بچے یعنی خود کے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ میں یہاں پر ماں اور بہنیں موجود ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح راستے پر تربیت نہیں دی، بچپن سے ہی آپ انہیں سوشل میڈیا اور فون دے دیا، تو آپ کل اللہ سبحانہ وتعالی کو کیا جواب دو گے میرے پیاری بہنوں؟ کیا جواب دو گے؟ جب بچہ سوتا ہے تو یقیناً جب وہ سوتا ہے تو اس کا آخری کام موبائل فون ہوتا ہے۔ جب بچہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے، تو صبح اس کا پہلا کام موبائل فون ہوتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے تو اس کا کام موبائل فون دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر اسے کھیلنے سے روکے تو رکانے والی چیز موبائل فون ہے، موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے۔ یقیناً اسی ایک چیز کی وجہ سے آج میرا اور آپ کا معاشرہ گندے سے بدتر ہو رہا ہے اور یقیناً ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک چیز ہے جو مجھے اور آپ کو گندے راستوں پر چلا رہی ہیں۔ اور یقیناً ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ شکایتیں ہوتی ہیں ماں باپ کی کہ یقیناً میرا بچہ گالیوں پر اتر آیا ہے، میرا بچہ فحش گوئی پر اتر آیا ہے، گندے کاموں پر اتر آیا ہے۔ کرنے والے خود آپ ہی ہیں۔ جب آپ خود فون تھما دیں گے تو یقیناً سوشل میڈیا کتنا بھیانک ہے ہم اور آپ اس چیز سے واقف ہیں۔ ہم اور آپ اس چیز سے واقف ہیں۔ جب ہم خود اسے برائی پر ڈھکیل رہے ہوں اور ہم خود شکایت کرتے ہوں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، ہمارے بچے فلاں چیز ہو گیا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی پوچھتا ہے وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ، کہ علم ہے تو تم نے انہیں کیسا کام پر لگایا، لہذا علم سیکھیں۔ یہ نہیں کہتا کہ صرف اور صرف علم دین سیکھیں۔ دیکھیے، ایک میں اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں نرسری LKG میں ڈالنے کے بجائے آپ انہیں مکمل قرآن مجید سکھائیں اور علم نافع سکھائیں، انہیں قرآن حفظ کروائیں۔ یقیناً امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب الحدیث فی الصغر کالنفس فی الحجر، کہ بچپن کا سیکھا ہوا علم یقیناً یہ پتھر میں ایک لکیر کھینچنے کے مانند ہیں۔ آپ پتھر توڑ دیجئے تب بھی وہ لکیر نہیں مٹتی۔ تو یعنی آپ اگر بچپن میں اپنے بچوں کو یہ حفظ سکھا دیں، حافظ قرآن بنا دیں، تو یقیناً یہ چیز اسے برائی سے آگے چل کر برے کام کرنے سے روکتی ہیں، کہ یہ کہتی ہے اس کا نفس اسے روکتا ہے کہ یقیناً تو ایک حافظ دین ہے، حافظ قرآن ہے، اللہ کے بھیجے ہوا کتاب کا حافظ ہے، تو برے کام کرنے سے رک جا۔ اس کے دل پر کھٹکتی ہے یہ بات، یقیناً وہ برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل آپ علم دین سیکھیں، یہ نہیں کہتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعتبار سے دینی علم میں بھی آگے تھے، دنیا کے علم میں بھی آگے تھے، اور ہمیں بھی آگے رہنا چاہیے۔ ہر بچہ کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا سیکھنا چاہیے، اس کا علم رکھنا چاہیے۔ اس دور میں دو لے کر چلیں،
بچپن میں آپ حفظ یاد دلا دیجئے، جب آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے اعتبار سے اپنے بچے کو جو گریجویٹ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ لہذا ایک آیت رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ یقیناً کامیاب گھرانہ وہ گھرانہ ہے، کامیاب گھر وہ گھر ہیں جو آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ فقد فاز، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے، کامراں ہو گئے ہیں۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے حافظ دین بنائیں۔ لہذا آپ جب حافظ دین بنائیں گے تو خود آپ کا بچہ صحیح راستے پر چلنے والا بنتا ہے اور دوسروں کو بھی بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔